السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ 22واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب، اور سورت کی آیت نمبر ہے 40۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے ایمان رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جنہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول مننا ضروری ہے، بے عینی ہی اس طرح آپ نو خاتم النبیین مننا بھی ضروری ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، اور جڑا آپ نو خاتم النبیین نہ مننے وہ بھی کافر ہے۔ جڑا نبی پاک نو نبی رسول نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، اور جڑا نبی پاک نو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج۔ اس واسطے یہ ختم نبوت ہے نا، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں،
یہ میرا اور تہاڈا عقیدہ ہے، عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے۔ دعا کرو کہ اللہ سانو مرد دم تک عقیدہ ختم نبوت تک قائم رکھے۔ یہ مطلب کی ہے، سادہ جو لفظ یہ ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں چی یہ بات ارشاد فرمائی سی کہ ان قریب میرے تو بعد قیامت تک 30 دے قریب 30 دے قریب جھوٹے کذاب نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرنے والے آن گے۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹے تھے، کذاب تھے، ہو سکتے نے نبی نہیں ہو سکتے۔ اور ایک حدیث آپ نے فرمایا ان الرسالت والنبوت، یقیناً رسالت بھی اور نبوت بھی میرے تو بعد ختم ہے۔ کیونکہ رسول اور نبی جو تھوڑا جا فرق ہوتا ہے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، تے جڑا نبی ہوتا ہے نا، نبی انہوں اللہ سپیشل شریعت نہیں دینا، بلکہ وہ آپ دے تو پہلے جڑا رسول ہے نا ان کی شریعت نو ہی اگے لوگوں تک پہنچا دے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نو تورات جیسی کتاب عطا کی تھی ہے، لیکن آپ دے بھائی ہارون علیہ السلام انہوں نے بھی اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ رسول نے تے ہارون علیہ السلام نبی نے، انہوں دی تائید واسطے آئے ہیں۔ تے رسولہ دی تعداد 313 تے نبی تے ماشاءاللہ کافی نے، 1 لاکھ تو زیادہ نبی اور رسول نے۔ اور ویسے بھی انہاں 313 دے وچوں نا اللہ نے 5 نبی اور خاص کیتے، انہوں نے کہتے ہیں اولو العزم نبی۔ انہاں 5 نبیاں دا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن اندر کیتا ہے، اور ارشاد ہو رہے ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ قرآن سے اللہ نے 5 اولو العزم نبیوں کا تذکرہ کیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ سارے نبیاں رسولہ دے بچوں رسول افضل نے 313، انہاں 313 دے بچوں 5 اولو العزم افضل نے، تے انہاں 5 دے بچوں میرے اور تہاڈے پیر و مرشد سب تو افضل نے۔ آپ کو اللہ نے بڑی شان دیتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیاں نو نبوت دا تاج دیتا ہے، میرے اور تہاڈے نبی نو اللہ نے نبوت دا تاج بھی دیتا ہے اور ختم نبوت دا تاج بھی عطا کیتا ہے۔ ان دی حفاظت واسطے تسی اندازہ کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر اننے لوگ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنیاں بھی جنگاں لڑیاں نے، بدر، احد، خندق، تبوک، جتنیاں بھی جنگاں لڑیاں نے، انہاں اندر انہیں صحابہ شہید نہیں ہوئے جن صحابہ ختم نبوت دے عقیدے دی حفاظت واسطے شہید ہو گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا،
مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے، اور اس جنگ دا نام کی ہے جنگ کیوں جی یمامہ، جنگ یمامہ۔ اس جنگ اندر 1 2 3 نہیں، 1 2 3 100 نہیں، 700 دے قریب حافظ تے قاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی حفاظت کردیاں شہید ہو گئے۔ ان دا مطلب یہ عقیدہ بڑا ضروری، جان لٹ جائے مال لٹ جائے پرواہ نہ کرو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی حفاظت کرنی ہے۔ آپ سرکار نے فرمائے اے میری امت دے لوگو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے میری امت دے لوگو میں خاتم النبیین، یعنی کہ نبیاں دے وچوں سب تو آخر تے آن والا، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری مثال اس محل دی طرح، یہ حدیث میں چاہے او کسر نبوت ایسا محل ہے جنہ ہر لحاظ نال مکمل ہے، دروازے مکمل نے، کھڑکیاں مکمل نے، چھت بھی مکمل ہے، ہر چیز مکمل ہے۔ اس پورے محل دے اندر صرف ایک جگہ تے ایک اٹ دی جگہ باقی ہے، ایک اینٹ۔ آپ سرکار فرماندے نے او اٹ میں ہاں، جدو اللہ نے مینوں نبی بنا دیتا ہے، آخری نبی بنا دیتا ہے، تے کسر نبوت دے اندر ہن کسے دوسری چیز دی گنجائش نہیں۔ اللہ نے اس سلسلے نو میرے تے مکمل فرما دیتے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، اے میرے بارے ذرا توجہ کرنا، اے انگلیاں دیکھو ذرا تمہیں نظر آ رہی ہیں نا انگلیاں؟ آپ نے فرمایا مثال دے کے، اے میرے صحابہ، اے میری امت دے لوگوں، آنا وساعت، آنا وساعت کہاتین، میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی چیز نہیں۔ کی مطلب؟ میرے تو بعد قیامت تے آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور الحمدللہ مسلمانان پاکستان نے اس تحریک اندر اپنا مکمل حصہ ڈالے، اہل حدیث تے پھر ہے ہی سن۔ اس وقت میرے علم دے مطابق شاید اگر میں ایک کہوں کہ دنیا دے اندر ختم نبوت تے اس تو بڑی کتاب کسے نہیں لکھی، تو ایک گل انشاءاللہ ٹھیک ہے، جڑی کہ اس وقت برطانیہ دے اندر ڈاکٹر سلیمان بہاؤدین، آلے تنو سمجھ نہیں آنے، میں ایک اور چیز دساں گا پھر سمجھ آ جائے گی۔ مولانا عبداللہ گرداس پوری نام سنے، دیکھے بھی ہوں گے بزرگوں نے، گرداس پور تھا، بڑا نام سی۔ مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ جماعت اہل حدیث پاکستان دے بہت بڑے سرگرم رکن، انہوں نے ساری زندگی جوانی تو بڑھاپے تک اللہ دے دین دی تبلیغ وچ گزار دیتی ہے۔ اے انہوں نے بیٹے نے ڈاکٹر سلیمان، انہوں نے ختم نبوت تے 20 جلداں مکمل کر لیا نے۔ کنیاں؟ 20۔ اے پچھلے ہفتے نا میرا ہاتھ کوئی 2 بجے دا ٹائم سی، اچانک میری جاگ کھل گئی تو میں موبائل چیک کیتا تو برطانیہ تو لائیو پروگرام آ رہے سی، تے اپنا تو انہوں دا کوئی 5 گھنٹے دا 5-6 گھنٹے دا فرق ہے، وہ 23 دا ٹائم ہوئے گا شاید۔ وہ میرے استاد نے فیصل آباد اندر مولانا حافظ محمد شریف صاحب، وہ حدیث کے بہت بڑے استاد نے، جامعہ سلفیہ جی پڑھا رہے ہیں، انہوں نے اتنے بلایا سی، انہوں نے صدارت سے پروگرام سی، تے اس کتاب دی تقریب رونمائی سی۔ انہوں نے کیا بھی یہ بہت بڑا کام ہے جڑا میرے اللہ نے ڈاکٹر سلیمان کو لیا ہے۔
تے ہالے وہ کام بند نہیں ہویا، وہ مسلسل لکھ رہے ہیں، 20 جلداں مکمل ہو گئی ہیں، اور الحمدللہ اے ستمبر کا مہینہ نا، 7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ میں اس دن کو سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، میرے رب نے توفیق عطا کی تھی، مسلمانوں نے پاکستان نو ساریاں جماعتاں دے قائدین موجود نے، ذوالفقار علی بھٹو دا دور ہے، قانونی جنگ لڑدیاں ایک وقت آ گیا کہ انہاں بدبختاں نو اسمبلی دے فلور تے غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیتا گیا، الحمدللہ۔ اور او دے چ بھی اہل حدیثاں دا بڑا حصہ ہے، پتہ کیویں؟ توجہ ہے سب دی؟ تقریباً 90-95 گھنٹے بحث چلتی رہی، یعنی کہ کئی دن، تے اس وقت اسی مرزا غالباً نصر اللہ پتہ نہیں کی نام سی ہوندا قادیانیاں دا، انہوں بھی انہوں بلایا سی تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کرے، آپس کے اندر دلائل دے رہے نہیں، لیکن وہ کسی گل تے آ نہیں سی رہا، تے عوام بھی ایویں پریشان سی۔ مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ پتو کی دے، اے مولانا حسن محمود کمیر پوری ہے نا، انہوں دے والد سن مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ، اہل حدیث کے وہ فرزند اسمبلی میں موجود ہیں۔ اللہ نے انہوں دے دل میں ایک سوال پایا، انہوں نے سوال تحریر کیتا، اور بھی لوگ سوال کر رہے سن، اسپیکر اسمبلی دے ذریعے اس مرزے نو سوال کرتے سن۔ اللہ رب العزت نے اہل حدیثاں دے قائد، اہل حدیثاں دے فرزند پتوں کی دے اندر مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے توفیق دیتی، انہوں نے ذہن میں سوال پایا، انہوں نے سوال لکھے ہیں کہ سپیکر صاحب اس رانے نو مرزے نو سوال کرو کہ جڑا بندہ تواڈے مرزے غلام احمد نو نبی نہیں مندا، انہوں تسی کی سمجھ دیو؟ انہوں تسی کی سمجھ؟ لے ایتھے رولا موقع جانا دی سارے مسلمان ممبران اسمبلی بیٹھے نے، مرد بیٹھے نے، عورتاں بیٹھیاں نے، ایسی غیرت پیدا ہوئی، سوال کیتا گیا، انہوں نے پرچی لے کے مفتی محمود نو دیتی، مولانا فضل الرحمان دے والد، تے مفتی محمود صاحب نے مولانا ابراہیم کمیر پوری دی پرچی سپیکر نو دیتی، سپیکر اسمبلی نے مرزے نو سوال کیتا ہے، اے مرزا صاحب یہ سوال آیا ہے کہ جڑا تواڈے مرزا غلام احمد نو نبی نہیں مندا، تسی انہوں کی سمجھ دے ہو؟ کہتا جی یہ سوال دی کوئی ضرورت نہیں ہٹی، آئیں شائیں کرنے لگا، ان کے نہیں مرزا صاحب تانوں یہ جواب دینا پائے گا، ہاں بچ یا نہ بچ۔ بالآخر میرے رب نے اس بدبخت دے منہ وچوں کڑوا دیتا، وہ اسمبلی دے فلور تے کہندے مسلمانہ دی غیرت جاگی، کہنے لگا جڑا ساڈے مرزے نو نبی نہیں مندا اسی انہوں نے کافر سمجھنے، کبو استغفر اللہ، پھر کبو استغفر اللہ۔ تو جدو اسمبلی جو بیٹھے مسلمان نا، انہوں نے غیرت جاگی، بدبخت سانو کافر سمجھدا ہے، تے ووٹنگ ہوئی منٹاں دے اندر، اسمبلی دے فلور تے قانون بن گیا، 5 اقلیتاں پہلے سن، کنیاں 5 تے چھٹی اے بن گئے غیر مسلم اقلیت، کیونکہ پاکستان اندر یہودی بھی رہندے نے، پاکستان اندر عیسائی بھی رہندے نے، پاکستان اندر ہندو بھی رہندے نے، اور بھی لوگ نے، 5 اقلیتاں پہلے سن، 6 نمبر تے چھٹی غیر مسلم اقلیت انہاں بدبختاں نو قرار دے دیتا گیا۔ اللہ دے فضل و کرم نال آج تک اور انشاءاللہ جب تک پاکستان قائم رہے گا، کسی بھی بڑے عہدے تے اے مرزائی بدبخت براجمان نہیں ہو سکتے، صدر پاکستان نہیں بن سکتا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا، چیف آف دا آرمی سٹاف نہیں بن سکتا، دھوکھا کر کے کو آج بتے لگ پا دے، ظاہری طور تے نہیں آ سکتا۔ ایج تو حلف لیندے نا وزیر اعظم تے اور صدر، وہ واضح طور تے کہندے نے میں
احمدی نہیں ہوں، میں مرزائی نہیں ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں۔ جب تک یہ نہ کہہ دے اس وقت تک حلف ہی پورا نہیں ہوتا۔ اور انشاءاللہ 1974 کو جس طرح مسلمانوں نے پاکستان نے میرے پیغمبر کی ختم نبوت پر پہرا دیا اور آج تک غیرت مند مسلمان پہرا دے رہے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اونچی کو انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے لیے پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہر میدان پر ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ایک دو گلنا سنو میں بات مکمل کرنا۔ سانو اپنے بچے نو دسنا چاہیے انہوں مرزائی کیوں کہندے نے، انہوں قادیانی کیوں کہندے نے، انہوں احمدی کیوں کہندے نے۔ قادیانی انڈیا دے اندر، ہندوستان اندر ایک علاقے دا نام ہے قادیان۔ قادیان تے اے بدبخت مرزا جرا عقل تو ہی موب سی، جس بے وقوف نو سمجھ ہی کوئی نہیں سی، آپ لکھ دے میں اپنی جیب اندر ایک جیب اندر گڑ رکھتا سا۔ کی رکھتا سا؟ گڑ کھان واسطے، اور دوسری جیب دے اندر مٹی رکھتا سا لٹوانی کرنے واسطے۔ تے ایسا بدبخت ہے عقل ہی کوئی نہیں، آؤٹ آف سینس بندہ، یہو جہا بندہ نبی بن سکتا ہے؟ کہنے لگا جدو مینوں گڑ کھان دی لوڑ ہوندی تو میں مٹی کٹ کے کھا لینا، تو لٹوانی کرنی تو گڑ نال کر لینا، یعنی کہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایسا بدبخت ایک قادیان وچ رہندا، اس واسطے اندے منن والے نو کہندے نے قادیانی۔ دوسرے نمبر تے اندے نام وچ آندا مرزا غلام احمد، اس واسطے اندے منن والے نو کہندے نے مرزائی۔ تیسرے نمبر تے اس بدبخت دے نام اندر آندا غلام احمد، مرزا غلام احمد۔ اس احمد دی نسبت نال اے اپنے آپ کو احمدی کہندے نے۔ اے بھاویں احمدی کہن تے بھاویں مرزائی کہن اپنے آپ کو، بھاویں قادیانی کہن، انشاءاللہ اسی انہاں دا مقابلہ کرتے رہو۔ اور اللہ دے فضل و کرم نال میں سلام پیش کرنا پنجاب اسمبلی دے اندر پرویز الہی نو، وہ جیسا بھی ہوئے اے کام نے بڑا چنگا کیتا ہے، جی میں 1-1-2-2 والا کام اچھا ہے نا، تے اے کام ادو بھی چنگا ہے۔ انہیں ختم نبوت دی جنگ لڑی وزیر اعلیٰ ہوندے ہویا۔ اللہ دے فضل و کرم نال اج اگر تانوں اللہ موقع عطا کرے پنجاب اسمبلی دا وزٹ کرو، پنجاب اسمبلی دے اندر وڈی ساری آیت انہوں نے لکھ دیتی ہے، ما کان محمد، سبحان اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے ایت اسمبلی دے بچ لکھی ہوئی وڈی ساری، تے نال انہیں پتہ ہی اور کی کیتا ہے، انہیں قانون بنا دیتا ہے۔ اے جننے بچے سکول پڑھتے رہے نا، 9ویں والے 10ویں والے 11ویں 12ویں جتنے بھی رہے، انہیں قانون بنا دیتا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک واسطے کہ جتنے نبی پاک دا نام آوے اتنے نال کی لکھنا خاتم النبیین۔ اسی پڑھانے کالج میں کتاباں آ گئی ہیں جتنے سونے نبی دا نام آندا ہے۔ پرویز الہی اگر اللہ نے تیری اس کاوش کو قبول کر لیا تو سانو یقین ہے کہ تیری اللہ دے ہاں کامیابی واسطے یہی بڑی گل ہے۔ ذوالفقار علی پٹھو بڑا گندا ہوئے گا لوگوں کے نزدیک، لیکن میں کہنا اللہ نے اندر ہاتھوں ایک کام کروایا ہے جرا دنیا دے اندر آج بھی اندر گونج آ رہی ہے۔ اتنا عظیم کام ہے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تحفظ واسطے بل تے سائن کیتے نے۔ اگر اللہ اس کاوش کو قبول کر لے ان دی نجات واسطے ہو سکتا ہے کوئی کافی ہوئے، وہ تھوڑا کم نہیں۔ جنہیں جنہیں حصہ پایا ہے نا، دعا کرو اللہ محنت قبول کرے۔ تے ساڈے اہل حدیث شاعر بزرگ انہیں کہا میں کو پیچھے رہواں، انہیں کہا میں بھی اپنا حصہ پانا۔ سبحان اللہ، اللہ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے۔ توجہ کرو پھر دعا کریے ذرا۔ کہندے نے
او ختم نبوت دا سالار آیا. یزدانی مرحوم جھوم جھوم کے پڑھا کرتے سن. او ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواں نبی ہن جگتے, نواں نبی ہن جگتے, آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. اگے بڑی پیاری بات کہندے نے, پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں. اج تو بارش ہوندی ہے نا, نکے نکے بینڈ پتہ نہیں کتھوں نکل آندے نے. پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں, دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں, پر روڑاں نو کلمہ, سبحان اللہ, پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے, ختم نبوت دا, میرے نال نہ پڑھو ذرا تسی تھوڑا حصہ پہ جائے گا. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے, ایک بار نہیں لکھ بار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے, ایک بار نہیں لکھ بار ضروری ہے. کرے اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ تو اس وقت صدیق اکبر کا کردار ضروری ہے, سبحان اللہ. تو اس وقت صدیق اکبر دا کردار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے, ایک بار نہیں لکھ بار ضروری ہے. تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو, اونچی آواز میں ہاتھ بلند کرو, دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو نا, تاجدار ختم نبوت, سارے بولو نا زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. انشاءاللہ العزیز اللہ دے فضل و کرم نال اسی جانا قربان کر دیاں گے, مال قربان کر دیاں گے, ہر چیز قربان کر دیاں گے, لیکن سونے نبی دی ختم نبوت آنچ آن دیاں گے نہیں. دعا کرو اللہ اس عقیدے تے ساری زندگی سانو قائم رکھے. بیمارہ واسطے, پریشان لوگوں واسطے, فوت شدگان واسطے دعا کرو اللہ سب دے حال تے رحم فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ جی دکھیاں دے دکھ دور فرما, اے میرے اللہ پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما. اللہ جی تنگ دست لوگوں دی تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے اللہ جتنے بے روزگار نے سب نو حلال دا روزگار عطا فرما. اے میرے اللہ حلال عطا کرنا, حرام تو بچن دی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ پوری قوم منگیائی دے عذاب اندر پس رہی ہے, اللہ اس ظلم دیا چکیاں تو سنوں محفوظ فرما. پوری قوم تے رحم فرما. اللہ جی
جتنے بھی مسلمانان پاکستان نے پوری دنیا دے اندر اللہ سب دے حال تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ جنہیں کوئی اولاد نہیں اللہ انہیں جوڑیاں انہیں ایک سالے نرینہ اولاد عطا فرما۔ جنہ بہنہ کل ویر نہیں انہیں بہنہ انہیں ایک ویر عطا فرما۔ جنہ بہنہ دے ویر فوت ہو گئے انہیں بہنہ انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ جی جنہ کل بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سونے ساڈے بچیاں نو اولاداں نو نیک بنا دے، 5 وقت دا نمازی بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، قرآن دا پختہ حافظ بنا دے، با عمل عالم دین بنا، ساڈے جان تو بعد ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ جی اپنی رحمت شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا دے اندر لوگاں نے دواخانے قائم کیتے نے لیکن شفا خانہ صرف تیرے کولے۔ اللہ سونیا سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڑھے جسمہ دے بچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے۔ اللہ جی مکمل تندرستیاں عطا کر دے تا حیات فار ایور صحت و عافیت عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے سب نو معاف فرما۔ کھڑیاں خاص دے اندر میرے بھائی عظیم یحییٰ انہوں دی والدہ محترمہ وفات پا گئی ہیں۔ اللہ جی میرے بھائی عظیم یحییٰ دی والدہ نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما۔ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہوں معاف فرما، جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو منگے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔